الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. وقال تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، سیرت کورس کے اندر ایک باقاعدہ سلسلہ ہے عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 13واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے میاں بیوی کے حقوق و فرائض۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی عادت ہے کہ وہ شادی کرتا ہے۔ شادی کرنے سے یہ رشتہ جنم لیتا ہے جس کو میاں بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ عورت بیوی بنتی ہے، خاوند اس کا میاں بنتا ہے جو مرد ہے۔ ان کے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اگر آدمی اپنی مرضی سے یہ سارا جو رشتہ ہے اس کو انجام دے گا تو یہ اس کی ایک عادت اور دنیاوی حیثیت ہوگی۔ لیکن اسلام ہمارا جو ایک پیارا دین ہے، اس نے اس پہلو سے متعلق بھی بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ اگر آدمی ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، رشتہ ازدواج کے حقوق و فرائض پورے کرے گا، تو اس کا یہ عمل یہ صرف دنیا اور عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اس میں 2 قسم کے حقوق آتے ہیں، میں نے دونوں الگ الگ نمبروں سے لکھے ہیں کہ سب سے پہلے وہ حقوق جو ایک بیوی پر خاوند کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا درجہ عورت پر ایک درجہ بلند رکھا ہے، اس لیے اس کا پہلے حق بنتا ہے اس کے فرائض اس کے حقوق بیان کیا جائے۔ تو جو خاوند کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں، اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ خاوند کے فرائض ہیں۔ تو اس طرح دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی یہ کہے کہ مجھے اللہ نے حاکم بنایا ہے اور میں جو مرضی چاہوں کروں، نہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی۔ اور بیوی کو اگر گھر والی ہونے کا اعزاز بخشا ہے تو اس کے ذمہ بھی بہت سارے حقوق اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو عورت پر بھی اپنے خاوند کا حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حکم ماننا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء التی تسره اذا نظر وتطیعه اذا امر، کہ ساری عورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور جب وہ اسے حکم دے تو اس کی فوراً فرمانبرداری کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ تو یہ جو ہے عورت کے ذمہ اپنے خاوند کا یہ حق ہے۔ اسی سے ظاہر ہے کہ خاوند تبھی خوش ہوگا جبکہ اس کے حکم کی پابندی کرے گی۔ تو خدمت کرنے کا بھی اسی سے حکم معلوم ہوا کہ عورت کے ذمہ اپنے خاوند کی خدمت کرنا بھی ہے۔ خدمت میں وہ سارے گھر کے کام، کھانا وغیرہ، بستر وغیرہ مہیا کرنا، جو بھی گھریلو کام ہوتے ہیں ان کے اندر اپنے خاوند کی خدمت کرنا۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی ایسے مرد کو، نامحرم کو گھر آنے کی اجازت نہ دینا جس کو خاوند آنا پسند نہ کرتا، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور اپنے عزیز و اقارب بھی صحیح کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ گھر خاوند کا ہے، اور خاوند کا حق اس عورت پر یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر نہ آنے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تأذن امرأة في بيت زوجها
الا باذنہ، اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے کی اجازت نہ دے۔ اسی طرح جو اس کے پاس خاوند کا مال ہے تو اس میں بھی وہ اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب نگہبان ہو اور تم سب کے ذمہ اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا جس کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں نگہبان ہے۔ جو خاوند مال گھر میں چھوڑ کر گیا ہے اس کو ضائع نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، بلا اجازت اسے خرچ نہ کرنا۔ اسی طرح خاوند اگر موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا یعنی شریعت نے خاوند کا درجہ جو ہے عورت کے ذمہ یہ حق فرض قرار دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور اسی طرح اعتکاف بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جو چیزیں خاوند کی خدمت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں تو وہ چیزیں خاوند کی اجازت کے بغیر چاہے نیکی کے کام ہی کیوں نہ ہو وہ اب نہیں اپنا سکتے۔ اسی طرح اگر گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، معاشرت میں کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو اس پر صبر کرنا، چشم پوشی سے کام لینا۔ خاص طور پر خاوند سے یہ کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے پسلی ہوتی ہے، تو پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، تو فرمایا کہ اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اس کے ساتھ اسی طرح رہو کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن رہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر کوئی ناز و نیاز کی بات ہو بھی جائے تو اس میں زیادہ سختی سے کام نہ لینا، ایک دوسرے کی چشم پوشی کرنا، ایک دوسرے کے معاملے میں صبر سے کام لینا۔ اور پھر عورت کے ذمہ یہ بھی لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ خاوند کی ناشکری نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، فإن أكثركن حطب جہنم، کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو ہے یعنی عورتوں کا گروہ ایک تو لعن طعن بہت کرتے ہیں، یعنی دوسروں پر لعنت جو بلا سوچے سمجھے لعنت کے الفاظ بول دیتی ہو، اس وجہ سے دوسرا اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہے، تو یہ ناشکری کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو اس لیے عورت ہمیشہ صبر سے کام لے، شکر گزاری سے کام لے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ زندگی بھر اس سے احسان کریں اور صرف ایک دفعہ اس کی بات نہ مانے، کوئی مطالبہ پورا نہ کرے، تو پچھلی ساری زندگی پر پانی پھیر دیتی۔ کہتی ہے میں تو جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو کبھی سکھ کا سانس ہی نہیں لیا، تو وہ پچھلی ساری زندگی پر پانی پھیر دیتی۔ تو یہ ایک ناشکری ہے۔ نہیں، جو اس کے اچھے اچھے کام ہیں اس پر شکر ادا کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اور اگر کوئی بات ایسی لگے تو مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور اس پر صبر سے کام لینا۔ اسی طرح یہ بھی عورت کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ شوہر کے سامنے مزین ہو کر رہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب باہر کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے پھر وہ بہت مزین ہو جاتی ہیں، لیکن جب خاوند گھر میں آتا ہے تو اسی طرح کی رہتی ہیں۔ تو شریعت کا یہ اس کی تعلیم ہے کہ خاوند کے لیے مزین ہونا۔ اس سے پہلے جو میں نے حدیث سنائی تھی کہ تسرہ اذا نظر، اس حالت میں ہونا کہ خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، تو یہ ایک عورت کی ذمہ داری مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح اپنی کوئی مخصوص باتیں خاوند اور بیوی کی وہ دوسروں کے سامنے نہ پھیلانا، دوسروں کو نہ بتانا۔ اسی طرح کوئی بہت بڑی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ نہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی عورت اپنے خاوند سے طلاق مانگتی ہے اور حالانکہ کوئی اتنی بڑی وجہ بھی نہیں ہے،
لیکن طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو آپ نے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطالبہ کرنا، تو مجھے طلاق دے دو، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ایسی بات زبان پہ بھی نہ لانا، سوچ سے بھی نکال دینا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھیجا ہوا جو دین اسلام ہے، اس نے یک طرفہ صرف حقوق نہیں بتائے، خاوند کو بھی کچھ حقوق بتائے ہیں کہ تیری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو نے بھی اپنی عورت کے، اپنے بیوی کے کچھ حقوق و فرائض کا خیال رکھنا ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے لیے اچھی حالت میں رہے، کیونکہ عام طور پر آدمی باہر جاتا ہے تو پھر تو بڑا مزین ہو کے جاتا ہے، گھر میں آتے ہی وہ ساری تزئین چھوڑ دیتا ہے۔ تو جس طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے مزین ہو، تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بھی مزین ہو، یعنی جائز حدود کے اندر اس کے ساتھ رہنے میں ایک اچھی حالت میں رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، ان کا یہ فرمان ہے۔ اسی طرح جو خاوند ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسا کھانا عمدہ اور اچھا خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، جیسا پہننا خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایسا ہی کھانا، ایسا ہی پہننا معیار کے اعتبار سے اپنی بیوی کے لیے بھی پسند کرے، اس کو بھی مہیا کرے۔ حدیث پاک میں ہے اطعموہن مما تأکلون، جو تم کھاتے ہو وہی اپنی بیویوں کو کھلاؤ، اور وکسوہن مما تکسون، جس معیار کے کپڑے تم پہننا چاہتے ہو اسی معیار کے کپڑے اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ۔ اسی طرح عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کہ دیکھیں وہ سارا خاندان چھوڑ کر آئی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک جس گھر میں پلی بڑی ہے وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک خاوند کے ایک بول پر وہ ساری زندگی آپ کے نام کر چکی ہے، تو اب اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا یہ خاوند کے ذمہ حق بنتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کان فی محنت اہلہ، وہ گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو صرف حاکم بنا کر اور آدمی وہاں آرڈر چلاتا رہے ایسا نہیں، کبھی کبھار اپنی بیوی کے ساتھ کچھ کاموں میں مدد کر دینا، کھانا پکانے میں، کپڑوں میں، یا جو بھی گھر کے کام ہیں اس کے اندر یہ کبھی کبھار مدد کرنا، بلکہ جب موقع ملے ضرور کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے بیوی کی دلجوئی بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے حسن سلوک کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نامناسب کام کر بیٹھے بیوی، تو اس کو واضح و نصیحت کرنا، نصیحت کے پھر درجے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پہلے تو زبان سے سمجھائیں، اگر زبان سے سمجھ نہیں آ رہی، فائدہ نہیں ہو رہا، وہجروہن فی المضاجع، پھر بستر الگ کر دے، پھر بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی وضربوہن، تو پھر بقدر ضرورت اسے مار بھی سکتے ہیں، لیکن کیسے مارنا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا ضربا غیر مبرح، ایسی طریقے سے پٹائی کر سکتے ہیں کہ جس کا نشان اور زخم جو ہے وہ جسم پہ نہ پڑے، یہ نہیں کہ سارا غصہ ہی اتار دینا اور زخمی کر دینا، ایسی اجازت نہیں ہے، مقصد صرف اسے نامناسب کاموں سے روکنا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا۔ اور اسی طرح آخر میں ہے کہ جیسے کہ آپ نے سیرت کورس کے اندر مفتی صاحب سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھا کھانا گھر میں پکاتے تھے تو خادموں سے کہتے تھے کہ جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ، تو یعنی اپنی جس طرح بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اسی طرح اگر خدا نخواستہ بیوی فوت ہو گئی ہے یا موجود ہے تو اگر اس کی سہیلیاں ملنے آتی ہیں تو اس سے ناراض نہ ہونا بلکہ ان کا بھی اکرام کرنا،
یہ سارے وہ احکامات ہیں جن کے اوپر اگر ہم اس نیت سے عمل کریں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، تو یہ پھر ہمارا یہ معاملہ عادت کے درجے میں نہیں رہے گا بلکہ عبادت بھی بن جائے گا۔ یہ سوال ہے کہ علیحدہ گھر کے مطالبے پر شوہر کیا کرے؟ بیوی کا یہ بہت بڑا حق ہے، کیونکہ اس کے جو حقوق ہیں ان میں سے سب سے پہلا حق تو مہر ادا کرنا ہے، کہ جو اس کے لیے حق مہر آپ نے طے کیا ہے وہ ادا کر دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو روزانہ کا یا سالانہ خرچہ دینا ہے۔ تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو رہائش مہیا کرنا، ایسی رہائش مہیا کرنا کہ جس میں اس کو خاوند کے ساتھ ملنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، چاہے گھر میں ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو یا پورا گھر کیوں نہ ہو۔ اگر آدمی کے پاس استطاعت اور طاقت ہے مکمل گھر اس کو الگ لے کر دے، نہیں تو کم از کم ایک کمرہ اس کے لیے علیحدہ ہونا ضروری ہے جس میں وہ اپنے خاوند سے بات چیت کر سکے، اس سے مل سکے۔ یہ عورت کا بنیادی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں